گھروں کی مسماری اور جعلی حب الوطنی سے پہلگام کی سیکورٹی کی کوتاہی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران حکام نے 7 افراد، جن میں سے صرف 2 کو پولیس نے پہلگام کیس میں نامزد کیا ہے، ان کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا۔ ایسی تصویر پیش کی کہ ہر طرف سب چنگا سی۔ اسی لیے سیاحوں کو ایک غیر محفوظ ناقابل رسائی مقام پر سیاحت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اتنا بڑا آتنکوادی کا حملہ ہوا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ادھر پوری نیچے پورے آرمی کا بیس ہے، انہیں پتہ ہے۔ یہ جو آتنکوادی ہیں ان کے پاس شسطر اور بارود کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو بدیش کی دھرتی سے آتا ہے۔ For the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not, it was a waste of time. یہ بات واضح ہے کہ دہشت گردی کرنے والے افراد کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے۔ جرم کی تحقیقات کریں، اگر مقدمہ ٹھوس بنیادوں پر ہے تو انہیں مجرم ٹھہرائیں اور انہیں قانون کے مطابق سزا دیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز اینڈ نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 22 اپریل کو دہشت گردانہ حملہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں لیکن ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا بازار گرم کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نریندر مودی حکومت نے بڑی چالاکی کے ساتھ عوام کو سیکیورٹی سے متعلق ناکامیوں اور سیاسی ناکامیوں پر سوالات کرنے سے روکنے کے لیے 2 محاذوں پر کام کیا ہے۔ یہ 2 ناکامیاں سب پر آیا ہے۔ مودی حکومت نے 5 سال قبل آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سے وادی میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ امت شاہ نے ہاتھ ہلا کر پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ کشمیر میں اب کوئی دہشت گرد نہیں بچا ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپ پر سرجیکل اسٹرائکس کر کے دہشت گردوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔ میں نشچت روپ سے مانتا ہوں کہ دھارا 370 ہٹنے کے بعد کشمیر کے اندر آتنکواد کی سماپتی ہوگی اور کشمیر وکاس کے راستے پہ آگے بڑھ جائے گا۔ کشمیر کی ایسی تصویر پیش کی کہ ہر طرف سب چنگا سی۔ اسی لیے سیاحوں کو ایک غیر محفوظ ناقابل رسائی مقام پر سیاحت کرنے کی اجازت دے دی گئی، جہاں پر بنیادی سیکورٹی بھی موجود نہیں تھی۔ اپنی ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مودی سرکار نے سب سے پہلے عوام ہی پر یہ الزام دھر دیا کہ وہ اپنے ملک سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ جو کوئی حکومت کی ناکامیوں پر سوال اٹھاتا ہے، بھاجپا آئی ٹی سیل اور ہندوتو وادی اس کو غدار کے تمغے سے نوازتے ہیں۔ یہاں تک کہ مرکزی وزیر تجارت پیوش گوئل نے جمعہ کو نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک 140 کروڑ ہندوستانی قوم پرستی اور حب الوطنی کو اپنا سب سے بڑا فرض یعنی پرم دھرم نہیں بناتے، اس قسم کے واقعات ملک کو پریشان کرتے رہیں گے۔ جب تک 140 کروڑ بھارت واسی دیش بھکتی اور راشٹرواد کو اپنا پرم دھرم مانتے نہیں ہیں، تب تک اس پرکار کی گھٹنائیں دیش کو پریشان کرتے رہیں گے۔ بڑی چالاکی سے مودی نے اس خطرناک تھیوری کو سیاسی طور پر پیش کر دیا کہ جب تک سارا ملک حب الوطن نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ حملے ہوتے رہیں گے۔ گویا وہ پیوش گوئل کے ذریعے یہ بات کہہ گئے کہ کشمیر اور بین السطور میں مسلمان حب الوطن نہیں ہے۔ کتنی خطرناک سوچ ہے یہ۔ حکومت نے دوسرا محاذ یہ کھول رکھا ہے کہ وہ کسی ایک دہشت گرد کے گناہ کا بدلہ سارے غریب و معصوم مسلمانوں اور کشمیریوں کو اجتماعی طور پر دینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نیا جنون پال لیا ہے۔ اجتماعی سزا کا شوق اسے ملعون اسرائیل سے سیکھا ہوگا۔ اسرائیل کا یہی تو وتیرہ ہے، وہ معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ مودی کو بھی اپنے ہی شہریوں
جن میں بوڑھے، بچے، خواتین سب شامل ہیں، ان کو بے گھر کرنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ایک کے بعد ایک گھر کو مسمار کر کے مودی حکومت نے نہ صرف سپریم کورٹ کی توہین کی ہے، بلکہ ایک مذہب کے ساتھ امتیازی سلوک کو بھی اپنی سرکاری پالیسی بنا رکھی ہے۔ مودی کے ہر عمل سے ایک مخصوص مذہب کو سرکاری طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں جو بھی واقعہ ہوتا ہے، اس کا راست الزام یا بالواسطہ طور پر مسلمانوں پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ اس بات پر ذرا غور کریں کہ پہلگام میں ہندو سیاحوں پر ہونے والے بزدلانہ دہشت گرد حملے کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے، تو ان دہشت گردوں کو پکڑیے، ان کو سزائیں دیجیے، اور جو سزا قانون طے کرے گا ان دہشت گردوں سے متعلق، وہی سزا دیگر دہشت گردوں سے بھی کرنی چاہیے۔ قانون کی نظر میں تو سب یکساں سمجھے جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ جو سزا ان دہشت گردوں کو اور ان کے ساتھ دینے والوں کو طے ہوگی، وہی سزا ان کو بھی طے ہونی چاہیے جنہوں نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مالیگاؤں کا وہ دہشت گردانہ حملہ، جہاں ہندوتو عسکریت پسندوں نے مسجد میں بم دھماکہ کیا تھا، جن میں 38 مسلمان نمازی ہلاک ہوئے تھے۔ تو کیا مسلمانوں نے سارے ہندوؤں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو آج ہندوتو وادی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا حکومت نے بھی ان دہشت گردوں کے گھروں کو مسمار کیا؟ کیا ان کا ساتھ دینے والوں کے گھروں کو بھی اسی طرح توڑ دیا؟ لیکن کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران حکام نے 7 افراد، جن میں سے صرف 2 کو پولیس نے پہلگام کیس میں نامزد کیا ہے، ان کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ مالیگاؤں کیس کے سرغنہ ملزم پرگیا ٹھاکر کی رہائش گاہ کو مسمار کیا گیا؟ کیا لیفٹیننٹ کرنل شری کانت پروہت، میجر رمیش اپادھیائے، اجے رہکیل، سدھاکر دیویدی، سدھاکر چترویدی اور سمیر کے گھروں کو بھی توڑا گیا؟ ان میں سے کسی کے گھروں کو بھی توڑا نہیں گیا اور نہ گرایا گیا، ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ پرگیا ٹھاکر کو تو مودی نے 2019 میں بھاجپا کا ٹکٹ بھی دیا تھا اور وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی بنی تھی۔ یہ بات واضح ہے کہ دہشت گردی کرنے والے افراد کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے۔ جرم کی تحقیقات کریں، شواہد اکٹھا کریں اور ان پر مقدمہ چلائیں۔ اگر مقدمہ ٹھوس بنیادوں پر ہے تو انہیں مجرم ٹھہرائیں اور انہیں قانون کے مطابق سزا دیں۔ مہذب قومیں اسی طرح کا رویہ اختیار کرتی ہیں، اور اگر آئین کے مطابق کوئی شخص مجرم ثابت نہیں ہوتا ہے تو وہ بے قصور ہے اور کیس چلنے تک اسے مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی بنیاد پر تو مودی نے پرگیا ٹھاکر کو رکن پارلیمنٹ بنایا تھا۔ اگر یہی جواز ہے تو یہ فائدہ یقینی طور پر ان سارے افراد کو بھی پہنچنا چاہیے جن پر دہشت گردی کا الزام لگا ہوا ہے۔ عدالت ان کو مجرم قرار دینے تک وہ بے قصور ہیں، ان کی سزا عدالت دے گی، حکومت یا عوام اس کو سزا نہیں دے سکتی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت عدالت کا کردار ادا کر رہی ہے، عوام کو یہ باور کرانے کے لیے کہ حکومت انصاف نافذ کر رہی ہے، اسی لیے وہ گھروں کو مسمار کر رہی ہے۔ یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ تو اپنی کوتاہیوں، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ سن 2000 میں چٹی سنگھ پورہ کا وہ دہشت گردانہ حملہ آپ کو یاد ہی ہوگا، جس میں 3 درجن سکھوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ حکومت نے اسے لشکر کی کارروائی کہی تھی۔ وہ دہشت گرد کبھی نہیں پکڑے گئے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 نوجوان سہیل ملک اور لشکر طیبہ کا وسیم احمد کو گرفتار کیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا، لیکن 2012 میں دہلی ہائی کورٹ نے انہیں باعزت بری کر دیا کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ملے۔ آپ جاننا چاہیں گے چٹی سنگھ پورہ قتل عام میں کوئی بھی کیوں نہیں پکڑا گیا اور سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ فوج اور پولیس نے حملے کے فوراً بعد اننت ناگ اور اس کے آس پاس کے 5 کشمیریوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر قتل کر دیا۔ انہیں دہشت گردوں کے کپڑے پہنائے گئے، کولڈ بلیڈڈ مرڈر کیا گیا اور ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا تاکہ دنیا کے سامنے یہ اعلان کر دیا جائے کہ سکھوں کو قتل کرنے والے خوفناک دہشت گرد، ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا، انکاؤنٹر میں انہیں مار دیا گیا ہے۔ ان کے نام ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے: ظہور دلال، جمعہ خان، بشیر احمد بٹ، محمد مالک اور ایک جمعہ خان۔
یہاں اس ہولناک کہانی کی ساری تفصیلات بیان نہیں کی جا سکتی۔ برگپورہ میں انکاؤنٹر ہوئے افراد کی لاشیں دیکھنے کا مطالبہ لوگ کر رہے تھے، ان کے خاندان والے تو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے فوج اور پولیس نے ان کے ڈی این اے کے نمونوں کو تبدیل کرنے کی گھناؤنی کوشش کی، لیکن بعد میں سی بی آئی کو اس کی تحقیقات کا کام سونپا گیا تو ساری حقیقت سامنے آ گئی اور اس میں ملوث سپاہیوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی، لیکن ان میں سے کسی ایک فوجی یا پولیس کا گھر مسمار نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کسی جرم کے ملزم کو اس قسم کے انتقام کا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے لیے یہی شرم کی بات ہے کہ ان فوجیوں پر کبھی مقدمہ نہیں چلایا گیا، اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کہ جن لوگوں کا انہوں نے انکاؤنٹر کیا تھا وہ سارے بے گناہ تھے۔ چٹی سنگھ پورہ دہشت گردانہ حملے کی فائل کو دوبارہ کبھی نہیں کھولا گیا اور نہ ہی اس کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ کیا عجب ہے کہ جن دہشت گردوں نے پہلگام میں ہندو سیاحوں پر اپنی کلاشن کوفیں خالی کی، وہی دہشت گرد 25 سال قبل چٹی سنگھ پورہ کے سکھوں کے قتل میں بھی ملوث تھے ہوں گے۔ گھروں کو مسمار کرنے کے بارے میں کوئی اخلاقی یا قانونی نقطہ یہاں بیان کرنا مطلوب نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پہلے ہی اس سلسلے میں وضاحت کر چکی ہے۔ نریندر مودی اور امت شاہ کا خیال ہے کہ انہیں اس قانون کو نظر انداز کرنے کا پورا حق ہے، کیونکہ یہ قومی سلامتی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ جب کوئی معاشرہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اٹھائے گئے کھوکھلے اور دکھاوے کے انصاف پر اکتفا کرنے لگتا ہے تو اس کا راست فائدہ ہمیشہ دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کو ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ اپنے رائے سے ہمیں نوازیں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔